آپ نے ہمارے پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کو خطرہ نظر آ رہا ہے اس وقت کہ دوبارہ سے جو کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ہے وہ سر اٹھائے گا، مگر ایک ہی مہینے میں 6.3 ارب ڈالرز کی درآمدات جون میں اور 1.64 ارب ڈالرز کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ، کیا یہ آپ کی توقعات سے بھی زیادہ ہے اور پریشان کن ہے یا آپ یہ توقع کر رہے تھے کہ اتنا ہی ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت پریشان کن ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ جون کے مہینے میں ہمارے درآمدات میں 70% سے زیادہ اضافہ ہوا اور یہ تاریخ کا سب سے اونچا لیول تھا امپورٹ کا 6.3 ارب ڈالر. یہ اس وقت سے بھی زیادہ ہے جبکہ 2017-18 میں ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ تھا وہ 20 ارب ڈالر تک پہنچ چکا تھا. اگر ہر مہینے اب 1 ارب ڈالر سے زیادہ آپ کا خسارہ جا چکا ہے تو پریشان کن حالات پیدا ہو گئے ہیں. اور ہم نے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ہم نے یہ بات کی تھی کہ قیمتوں میں جس رفتار سے اضافہ ہو رہا ہے، باہر سے جو قیمتیں ہم لیتے ہیں چیزوں کی، وہ اس تقریباً پچھلے مہینے میں اگر سال کا ایوریج دیکھیں تو ایک مہینے میں 25% اضافہ ہوا ہے اور اس کی وجہ سے آپ کے درآمدات جو ہیں وہ 6.3 ارب ڈالر تک پہنچ گئے ایک مہینے میں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کا خسارہ اتنا بڑھ جائے گا تو پھر آپ اگلے سال اس کی فائنینسنگ کس طرح کریں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، خاص طور پہ چونکہ IMF پروگرام کے بارے میں کیا ہونے والا ہے اس وقت ہمیں کچھ اندازہ نہیں ہے. فائنینسنگ کا سوال عام ہے، مگر اگر اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ جی بڑی سرمایہ کاری ہوئی ہے کہ برآمدات میں کچھ نہ کچھ سپورٹ ملے، اگر 70 ارب ڈالر سے اوپر درآمدات چلی جاتی ہیں اور ساتھ ہی ریمیٹنسز ترسیلات زر میں ہم نے دیکھا بڑا اضافہ ہوا ہے، 29 ارب ڈالر سے اوپر رہی ہیں، اسی شرح سے کچھ اضافہ اور ہو جائے، وہاں سے بھی سپورٹ مل جائے جس کی وجہ سے کم از کم ڈبل ڈیجٹ میں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ نہ جائے؟ یقیناً برآمدات میں کچھ اضافہ پچھلے 2-3 مہینے میں ہوا ہے اور قیمتیں بہتر مل رہی ہیں جس طرح درآمدات کی قیمتیں، مگر وہ بہت تیزی سے بڑھی ہیں. ہمارے برآمدات کی قیمتوں میں اتنی تیزی سے اضافہ نہیں ہے، خاص طور پہ چاول کی قیمت میں کچھ کمی آئی ہے اور وہ ایک ہمارا بڑا اہم ایکسپورٹ ہے. لہٰذا اس وقت خدا نخواستہ اگر آپ کا امپورٹ ہر مہینے تقریباً 6 ارب ڈالر تک رہتا ہے، جو کہ ہو سکتا ہے، تو آپ کا جو خسارہ ہے تجارت کا وہ 45 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے. اور اگر اس لیول تک پہنچے تو ہمارے پاس تقریباً 30 ارب ڈالر کے ریمیٹنسز ہیں اور باقی کچھ اور بھی انفلوز ہیں، مگر مجھے اس وقت کہنا پڑ رہا ہے کہ آپ کا خسارہ اگلے سال اگر قیمتیں وہی رہیں جو اس وقت ہیں دنیا میں تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ 8 ارب ڈالر سے بڑھ کر 12 ارب ڈالر تک جا سکتا ہے، خدا نخواستہ. مطلب اگر روپیہ گرا ہے 161 روپے کے لیول پر آ چکا ہے، کیا روپیہ گرنے سے جو درآمدات کی اگر ہم دیکھیں اس میں ظاہر آئل اینڈ گیس ہیں جن کا شاید روپیہ گرنے سے اتنا فرق نہ پڑے، یا دوسری جو اشیاء میں ہم فوڈ پروڈکٹس میں دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے روپیہ گرنے سے کوئی فرق پڑے گا جس میں برآمدات کو تھوڑا سا اضافہ ہو جائے اور درآمدات میں ذرا کمی ہو جائے، یا روپیہ گرے گا تو اس سے بھی صرف مہنگائی ہی ہوگی، امپورٹڈ انفلیشن ہی آئے گی؟ دیکھیے یقیناً آپ کو اپنے پیٹرول کی امپورٹ تو کرنی ہے اور کھانے پینے کی اشیاء کی قیمت بھی آپ کو برداشت کرنے پڑیں گی، مگر دیکھیے 2-3 ایسی چیزیں جس میں بہت اضافہ ہوا ہے. گاڑیوں کی امپورٹ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا، 2 گنا تقریباً. دوسری طرف بہت سے ایسے نان ایسنشل آئٹمز ہیں آپ کے، خاص طور پہ ٹیکسٹائلز میں اور پھر مختلف کھانے پینے کے جو نان ایسنشل آئٹمز ہیں ان میں بھی پچھلے مہینے 60 سے 70% اضافہ ہوا ہے. تو اب جو اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ مشینری کی امپورٹ میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے
اور اس میں جو اچھی خبر ہے کہ ٹیکسٹائل مشینری کے امپورٹ میں 50 سے 60% اضافہ ہوا ہے، یہ جو بہت اچھی بات ہے۔ مگر مجھے حیرت اس بات پہ ہے کہ کنسٹرکشن مشینری کے امپورٹ میں 50% کے لگ بھگ کمی آئی ہے، جب ہم کہہ رہے ہیں کہ کنسٹرکشن سیکٹر ہمارا بڑا تیز رفتار سیکٹر ہے، ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہا ہے، تو وہاں مشینری کیوں نہیں امپورٹ ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے۔ البتہ 70% اضافہ امپورٹ کا ہونا برداشت سے باہر ہے، اور اس کو کم کرنے کی ہمیں بہت ہی کوشش کرنی پڑے گی۔ آنے والے سال 12 مہینے جو بچے ہیں، 11 مہینے تقریباً اب رہ گئے ہیں، ہمیں بہت سے اقدامات لینے پڑیں گے امپورٹ کو مینج کرنے کے لیے۔ اور صاحب مشینری کی امپورٹس میں بھی ہمیں نظر آ رہا ہے ٹیکسٹائل میں کہ جو اسپننگ سیکٹر ہے اس میں زیادہ انویسٹمنٹ ہوئی ہے، حالانکہ توقع تھی کہ زیادہ ویلیو ایڈیشن کی طرف جائے گا ٹیکسٹائل سیکٹر۔ مگر مجھے ایک اور بات بتائیے گا کہ جو فوڈ آئٹمس ہیں، کیا اس میں ہم کم از کم کرٹیل کر سکتے ہیں؟ کیونکہ تقریباً 8.3 ارب ڈالرز کے ہم نے درآمدات کیے ہیں پاکستان، پھر حالانکہ 27.3 ملین ٹن کی ریکارڈ گندم کی پیداوار ہوئی ہے، 3.5 ملین ٹن کا پچھلے سال کا اسٹاک بھی موجود ہے، مگر حکومت درآمد کرنے جا رہی ہے گندم۔ چینی کے لیے کہتے ہیں کہ جی گنے کی سیکنڈ ہائیسٹ ہماری پروڈکشن ہوئی تقریباً 81 ملین ٹن، اس کے حساب سے دیکھیں تو چینی پیدا ہونی چاہیے تھی تقریباً 61 سے 62 لاکھ ٹن، مگر وہ بھی 4 سے 5 لاکھ ٹن کم پیدا ہوئی ہے، 57 لاکھ ٹن پیدا ہوئی ہے۔ تو یا حکومت نے اعداد و شمار غلط بتائے ہیں گندم کے اور گنے کے جی ڈی پی کو بہتر دکھانے کے لیے، یا پھر اسمگلنگ ہو رہی ہے جس پر حکومت نہیں کنٹرول کر پا رہی ہے اور درآمدات کا پریشر آ رہا ہے؟ جی ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ آپ گندم کی امپورٹ اتنا زیادہ کیوں کر رہے ہیں؟ اگر ریکارڈ فصل وہی 27.2 ملین ٹن کے قریب جو کہ تاریخ کا سب سے اونچا لیول ہے، تو پھر آپ اتنا امپورٹ کیوں کرنے؟ میرا خیال ہے کہ حکومت جو ہے وہ قیمتوں کے بڑھنے کی وجہ سے پریشان رہی ہے، اور اس کے وجہ سے انہوں نے سوچا ہے کہ ہم ذرا اپنے لیے ایک سیف مارجن رکھیں، سٹاکس کا، ریزروز جسے کہتے ہیں، تاکہ جب بھی اگر خدا نخواستہ پھر سے کوئی اضافہ شروع ہو جائے تو اس وقت ہم مارکیٹ میں انٹروین کر کے قیمتوں کو سٹیبلائز کریں۔ تو یہ ایک کوشنری پالیسی ہے خاص طور پہ گندم میں۔ اب کپاس کا سلسلہ جو ہے، آپ تقریباً 3 ارب ڈالر تک کی امپورٹ تک پہنچ جائیں گے، یہ بہت زیادہ ہے، اور یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ پاکستان میں ایک سال میں تقریباً 4.5 ارب ڈالر کے ایڈیشنل امپورٹ کی ہے آپ کے زرعی شعبے کے آئٹمز کی۔ یہ بہت ہی افسوسناک ہے۔ مجھے پھر پاس صاحب اس سینیرو میں یہ بتائے گا کہ جو ڈومیسٹک سائٹ پر تو ہم نے دیکھا ہی ہے کہ فسکل خسارہ حکومت نے اتنا کیا ہے 3 سالوں میں کہ جو قرض ہے وہ 16,500 سے، جو لوکل قرض ہے 16,500 سے 26,000 کے لیول پر چلا گیا ہے۔ مگر اگر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ اتنا زیادہ ہوگا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ بیرونی قرضہ بھی اور زیادہ بڑھتا ہمیں نظر آئے گا، اور جو ڈیٹ ٹریپ کی بات ہوتی ہے پاکستان اسی میں رہے گا، بہت زیادہ قرض بڑھ جائے گا؟ دیکھیے پچھلے 3 مہینے میں ریکارڈ لیول کی حکومت نے بوروئنگ کی ہے، اور آپ کا جو فارن ایکسچینج ریزروز میں اضافہ ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس اکاؤنٹ میں سرپلس تھا ٹریڈ میں، وہ اس لیے ہے کہ آپ نے تقریباً 7 ارب ڈالر 3 مہینے میں بورو کیے ہیں، اور یہ ریکارڈ ہے۔ اور اس کے وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ حکومت کی جو فارن بوروئنگ ہے وہ اس سال پچھلے سال کے کمپیریزن میں تقریباً 36% زیادہ ہے۔ ہو یہ رہا ہے شاید کہ حکومت ایک کوشنری پالیسی اس معاملے میں بھی کیا ہوا ہے کہ اگر مشکلات آتے ہیں اگلے 3-4 مہینے میں آئی ایم ایف کے ساتھ بات چیت کے بعد اگر معاملہ سیٹل ڈاؤن نہیں ہوتا ہے تو پریشر تو پڑے گا، اس لیے اسٹیٹ بینک نے زیادہ بوروئنگ کر کے آرٹیفیشلی ریزروز کو 17 ارب ڈالر سے بھی اوپر لے کے چلے گئے ہیں۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ 17 ارب ڈالر پہ جانے کے بعد روپے کی قدر میں تیزی سے کمی آ رہی ہے، کل تقریباً 1 روپے سے زیادہ روپیہ گرا ہے۔ تو اس لیے حالات کچھ معمول سے ہٹ کر بہت تیزی سے پریشان کن حد تک جانا شروع پھر سے خدا نخواستہ ہو گئے ہیں۔
मतलब मगर ये बड़ा लाजमी था कि हुकूमत कम से कम ये मैसेज देती मार्केट में कि जी स्टेबिलिटी है, इसलिए उन्होंने रिजर्व्स को बिल्ड किया। मगर आपको नहीं लगता आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना बड़ा लाजमी होगा, क्योंकि उसकी वजह से जो मल्टीलैटरल एजेंसीज हैं उनका हमें कर्ज मिलेगा जो 1 से 2% पर मिल जाता है, क्योंकि अभी जो हुकूमत ने पैसे रेस किए हैं कर्जे से, चाहे वो बॉन्ड्स की सूरत में हो, 6 से 8.5% तक का महंगी शरह सूद पर वो कर्जा है, तो उसके आईएमएफ के प्रोग्राम में रहना और मल्टीलैटरल एजेंसी से पैसे मिलना वो बहुत ज़्यादा लाजमी नहीं है? ना सिर्फ महंगे हैं मगर इनको आपको कुछ केसेस में 5 साल या 10 साल में वापस करना भी पड़ता है। मल्टीलैटरल लोन्स का जो पीरियड होता है वो 25 से 30 साल होता है। मैं ये समझता हूँ कि हालात खासतौर पे करंट अकाउंट पे जिस हद तक खराब होते जा रहे हैं, हमें मुश्किलात इस बात के भी आ सकते हैं कि अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में जाएं और बॉन्ड्स फ्लोट करने की कोशिश करें, आईएमएफ प्रोग्राम की छतरी ना होने के वजह से ये हो सकता है कि आपका जो कॉस्ट है वो डबल डिजिट तक चले जाए, 10, 11, 12% इंटरेस्ट रेट। ये मैं इस मामले में बहुत परेशान हूँ कि ये जो आपके करंट अकाउंट में इजाफा हुआ है और इंपोर्ट्स 6.3 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं, ये बहुत रॉन्ग सिग्नल है मार्केट्स में, और यही वजह है कि रुपए की कदर में कमी काफ़ी तेज़ी से शुरू हो चुकी है। मतलब अगर दरामदात बढ़ती हैं, 70 अरब डॉलर से ऊपर रहती हैं, तो ज़ाहिर टारगेट से बहुत ज़्यादा ऊपर होगा, तो हुकूमत कम से कम जो टैक्स टारगेट है उसको नहीं आसानी से पूरा कर लेगी, क्योंकि अगर 70 अरब डॉलर से ऊपर की दरामदाद होती हैं तो उससे 6 से 700 अरब रुपए एक्स्ट्रा रेवेन्यू तो निकलेगा, जो कि हुकूमत ज़ाहिर दरामदाद पर लगा देती है। तो कम से कम रेवेन्यू टारगेट पूरा कर लेंगे, करंट अकाउंट का एक बहुत बड़ा ज़ाहिर जो खतरा है वो पैदा हो जाएगा। यह बहुत आपका मुनासिब पॉइंट है। देखिए, मेरा अंदाज़ा ये है कि पहले क्वार्टर में हमारे इंपोर्ट्स में तकरीबन 50% इजाफा होगा पिछले साल के कंपैरिजन में। उसकी वजह यह कि पिछले साल इस वक्त कोविड की वजह से इंपोर्ट का लेवल काफ़ी कम था। आपने पिछले साल भी देखा कि जो रेवेन्यूज़ में इजाफा हुआ है वो इंपोर्ट्स की वजह से हुआ। सेल्स टैक्स और कस्टम्स ड्यूटी में रेवेन्यूज़ बढ़े, इनकम टैक्स में बहुत कम बढ़े। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पहले क्वार्टर में 40% से ज़्यादा आपको रेवेन्यूज़ मिल सकते हैं इंपोर्ट बेस्ड जो आपके टैक्सेस हैं, मगर सवाल ये पैदा होता है कि अंदरूनी टैक्सेस जो हैं, आपका जो डोमेस्टिक सेल्स टैक्स है और इनकम टैक्स ज़्यादा है, वो किस रफ्तार से आगे बढ़ते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। मगर पहले क्वार्टर में इंशाल्लाह 20 से 25% रेवेन्यूज़ में इजाफा होने की इम्कानात मौजूद हैं। अच्छा, मगर इससे ज़ाहिर तहरीक इंसाफ ने वादा किया था कि वो डायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा करेगी, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस से महंगाई बढ़ती है, गरीब आदमी पर ज़्यादा बोझ पड़ता है। मगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने के बाद जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो 40 से कम होकर 33-34% पर आ गए। अगर ये इंपोर्ट के लेवल पर टैक्स इकट्ठा करेंगे तो फिर वही होगा कि इनडायरेक्ट टैक्सेस में इजाफा होगा, डायरेक्ट टैक्सेस में कम ही इकट्ठा होंगे, तो हमारा कोई जो टैक्स रिफॉर्म है वो नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल ये प्रॉब्लम है, और बजट में मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि इतनी ज्यादा कोशिश नहीं की गई डायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ाने की। एक वक्त ये भी कहा गया था कि हम अपने पर्सनल इनकम टैक्स के निज़ाम को बेहतर बनाएंगे, 11 स्लैब से कम करके हम 5 या 6 स्लैब पे लाएंगे, और जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो कम आमदनी पे लगेगा। ये सारी बातें हुई थी, मगर पता नहीं बजट जब पेश हुआ है तो ये सब चीज़ें गायब हो चुकी थी, और ज़्यादा रुझान ये था कि सेल्स टैक्स आप तेल पे बढ़ा दें, आप एलएनजी पे बढ़ा दें, आप कॉटन पे बढ़ा दें। ये नामुनासिब चीज़ें थी। इस बात का भी हमें अफसोस है। बहुत शुक्रिया साहब की आपने